السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اکثر و بیشتر پروگرام کے آغاز میں ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی کیسز کے حوالے سے، کبھی باہمی جو اختلافات ہیں ان کے حوالے سے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سیاست کا سبق سیکھ لیا ہے اور آہستہ آہستہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرح جو کہ سیاسی سسٹم میں پنپتی ہیں وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ سیاست کا ہنر کیا ہونا چاہیے۔ جہاں ایک طرف بانی پاکستان تحریک انصاف کو پرزرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے جتنے بھی کیسز رہے ہوں، ان کے فیصلے آئے ہوں، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جہاں اپنی بیٹل لڑ رہی ہے، وہیں سیاسی محاذ کے اوپر جو شخصیات موجود ہیں وہ بھی اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ان سیاسی چیلنجز کا بخوبی ادراک کرتے ہوئے انہیں حل کیا جا سکے۔ تازہ ترین ایشو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلے ایک ہفتے سے خبروں میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ خبریں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ خان صاحب کو انٹروین کر کے ان مختلف وفود کو آپس میں ایک پیج کے اوپر لانے کے لیے ایفرٹس کرنا پڑ رہے ہیں۔ یہ بھی متضاد خبریں ہیں کہ کئی ایسے ماضی کے لوگ ہیں جو کہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ تو کلیئر ہو چکا ہے کہ جب تک خان صاحب کا گو اہیڈ نہیں ہوگا ان کے لیے دروازے بند ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستان تحریک انصاف جہاں سے ماضی میں راہ فرار اختیار کی گئی، ایک مرتبہ پھر وہی جماعت ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی جماعت کا حصہ دوبارہ بنے۔ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ کچھ استقامت کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے یہاں تک کا سفر کیا ہے، لیکن چیلنجز ابھی بہت ہیں اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں آستین کے سانپ کون تھے اور صحیح معنوں میں وفادار کون تھے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں کچھ اہم ترین فیصلے بھی ہوئے ہیں اور انہی فیصلوں کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے موقع نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں بلکہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رؤف صاحب تھینک یو سو مچ۔ سے پہلے تو آپ کی نوازش کہ آپ کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلا ایک ہفتہ، ویسے تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی زیر بحث ہوتی ہے کیسز کے علاوہ، اس ہفتے کی خبر یہ تھی کہ کچھ لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، پارٹی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کے پی کی لیڈرشپ کچھ اور بات کر رہی ہے، لیگل جو آپ کی ٹیمز ہیں کچھ اور باتیں کر رہی ہیں۔ یہ کنفیوژن کی ایک فضا پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کیوں پیدا ہوئی ہے اس مرتبہ پھر؟ ونس اگین تھینک یو سنا، ویری کائنڈ آف یو۔ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، خان صاحب کو جیل میں ایک سال تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، تقریباً ایک کمپلیٹ ہونے، اور جس طریقے سے خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ لڑے گئے ہیں، ریاست نے جس طریقے سے خان صاحب کو اوپر جو آئین اور قانون کی تسجیل کر کے ان کو سزائیں سنائی ہیں، اور اب جس طریقے سے ان کی اگر بیل کی کوئی جو اپلیکیشن ہے وہ کیس جس طریقے سے سلو کیا جا رہا ہے، عدت کا کیس فار ایگزامپل جو کہ لاسٹ آف دا 4 کیسز ہے جہاں کہ خان صاحب کو ابھی بیل نہیں ہوئی ہے، جس طریقے سے اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس سے جو لوگ ہیں ہمارے فالوورز جو ہیں، جو ہمارے ایکٹیوسٹس ہیں، ان میں ایک بے چینی کی لہر جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس کا جو پھر جو شاخسانہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو سامنے ہے، ہمارے چہرے جو سامنے ہیں انہیں نظر آتے ہیں، تو ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ میں ذاتی طور کے اوپر جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہوں، افریدی صاحب ہو گئے یا کوئی اور ہو گیا، کوئی کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو دونوں طرف کے لوگ ہیں ان کو بلا کے ان سے بات کریں گے، ان کی کنفیوژنز یا مسائل کو حل کریں گے، تو اس کا مطلب کوئی الگ الگ ایک ذہن تو بن چکا ہے نا پارٹی میں۔ ویسے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے اختلاف۔ دیکھیے ان کے جو اگر مسائل بھی ہیں نا تو یہ ہے کہ جی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ملاقات نہیں کرا رہا، اس لیے ملاقات نہیں ہو رہی کہ خان صاحب سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے کی اجازت ہفتے میں ایک دفعہ ہے، اور وہ 6 افراد سے زیادہ وہ گروپ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ روز 6 افراد ملتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں ملتے، کوئی نہیں جاتا۔ دیکھیے تین طرح کی ملاقاتیں آئی تھنک اٹ ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو صرف جمعرات کو ملتی ہے، وچ از ٹمارو، 6 لوگ جا سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس کے علاوہ جب کیس ہوتا ہے ٹیوزڈے کو ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ مل سکتی ہے ان کو کیسز کے سلسلے میں اگین فار 30 منٹس، اور ٹیوزڈے کو ہی فیملی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے۔ فیملی کی ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور ان کی بہنیں ہیں جو ان کو ملتی ہیں۔ یہ ہے جی خان صاحب سے ہماری ملاقات کا جو ٹوٹل شاخسانہ ہوئی ہے۔ اب لمیٹڈ نمبرز، کچھ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہوتے ہیں، اس کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ کو انہیں ہر ہفتے ملنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو اسپیس بچتی ہے وہ 2 یا 3 لوگوں کی بچتی ہے۔
پہلے تو 3 مہینے ہو, ہمیں 6 مہینے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا نا پولیٹیکل لیڈرشپ کو. ابھی کو 2.5-3 مہینے ہوئے کہ ملنا شروع. کتنے ہفتے گزرے ہیں, اس میں سے 2 ہفتوں میں ملاقات انہوں نے کرائی نہیں ہے. 7-8 ہفتے گزرے ہیں. 7-8 کو اگر 8 کو بھی ضرب دے لیں 6 سے تو 48 بنتے ہیں. دیٹ مینس ٹوٹل 48 لوگ ان سے ملاقات کر سکتے تھے. اگر آپ اس میں ڈپلیکیشن نکال لیں, وہ لوگ جن کو کہ وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز کی وجہ سے بلاتے ہیں زیادہ فریکوینٹلی, تو میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 لوگ ان سے ملاقات کر سکتے تھے. تو یہ وہ ایکچوئل پریکٹیکل ریالٹی ہے سنا جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن اس میں لوگوں کا نہ ملنے, بیکاز پیپل آر ویری ایگر ٹو میٹ ہم, they want to go and discuss, they want to meet him, you know, in the first instance, ان کو ان سے ملنے کی تمنا ہے. پھر یہ کہ جی وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہے, تو اس لیے سمجھ آتی ہے ان کی فرسٹریشن. لیکن یقین جانیے کہ اس میں کسی ایک شخص کا نہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب خود ان 6 لوگوں کو ایک گروپ کرتے ہیں جو جنہوں نے کہ ان کو ایک خاص تھرسڈے کو ملنا ہوتا ہے. لیکن کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے پارٹی میں. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 2-3 دنوں میں اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی پروٹیسٹ وغیرہ آپ کو نظر آیا یا اسٹیٹمنٹس نظر آئی ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اچھا یہ اس میں کوئی ویسے مذائقہ نہیں. جمہوری سسٹم میں پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے, ون مین شو نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرف سے سب کچھ ہو. لیکن پھر بھی کیونکہ اس پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا, میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا. دوسری ایک اہم چیز یہ تھی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں فواد چودھری صاحب سر فہرست ہیں, علی زیدی صاحب کا نام آ رہا تھا, عمران اسماعیل صاحب کا کئی دفعہ لوگوں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پارٹی میں واپس بھی آنا چاہتے ہیں. اب کن حالات میں چھوڑ کے گئے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن پہلے یہ کنفیوژن تھا کہ شاید خان صاحب اس حوالے سے ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن آج ایک بڑی کلیئر آپ کی طرف سے خبر آئی کہ نہیں, پارٹی میں وہ لوگ ابھی شامل نہیں ہو سکتے. یہ ایک کنفرمڈ ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی نہیں ہو سکتے, یا فار دا ٹائم بینگ آپ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ اس کے 2 ایسپیکٹس. جی 2 ایسپیکٹ. ایک ایسپیکٹ تو یہ جو کہ کور کمیٹی, کیونکہ یہ بہت پچھلے 1 ہفتے سے یہ لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے, ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے طور پر لانچ کیا گیا ہے. بالکل لانچ کیا گیا ہے. یہ ٹاؤٹس ہیں جن لوگوں کے بھی ہیں, اپنے ماسٹرز جن کے میں نے نام لیے, اپنے ہینڈلرز کے, یہ تینوں نام جو ہیں, یہ دیکھیے جی, یہ میرے پاس ان کو 22 جون 2023 کو ان تینوں لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہوا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فواد چودھری صاحب آپ ان کا شامل ہے, اوپر سب سے پہلے سب سے اوپر ان کا نام ہے, آپ دیکھ لیجیے. یہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. فواد چودھری, عمران اسماعیل اور علی زیدی صاحب, یہی تینوں. اچھا, یہ لوگ پریس کانفرنس کر چکے ہوئے تھے, اسٹیٹمنٹ دے چکے ہوئے تھے, ان کی ٹویٹس موجود ہیں. یہ دوسری پارٹیز میں جا کے ان کے ٹکٹ کے خواہاں تھے, سب کچھ تھا. وہ دوسری پارٹیز آپ کے خیال میں؟ آئی پی پی ہے زیادہ تر, آئی پی پی میں گئے تھے جی یہاں, اور بھی میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز میں ان لوگوں نے جانے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہاں نہیں قبول کیا گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے نمبر 1. نمبر 2, کور کمیٹی نے 2 دن پہلے جو اپنی میٹنگ ہوئی تھی اس میں 3 ریزولوشنز پاس کیے تھے, اور ایک ریزولوشن جو تھا اس میں سے یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کی پارٹی میں واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور ان کو پارٹی میں واپس نہیں لیا جانا چاہیے, کیونکہ پارٹی کے اندر جو آئیڈیالوگس ہیں انہوں نے بہت کچھ سہا ہے. ریاست کا جبر ریاست کی فسطائیت سے ہی ہے, اور وہ کھڑے رہے ہیں. ہماری بچیاں ابھی تک جیل میں ہیں, سال سے زیادہ ہو گئے. ہمارے لوگ جو ہیں سینیٹرز تک, رشید صاحب, اجاز صاحب, عمر صاحب, سب لوگ یہ جیلوں میں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ورکرز جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک جیل میں ہیں, اور وہ لوگ جو کہ جن کو ایکچولی ٹارچر کا نشانہ بنایا ہے ان لوگوں نے بھی برداشت کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. سو بیسیکلی یہ تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ مجھ پر بھی ٹارچر ہوا ہے, وہ تو کہہ چکے ہیں. سوری, وہ تو اس ٹارچر کی کہانی تو بعد میں دیکھی جائے گی نا, جب سامنے آئے گی. پتہ نہیں وی آئی پی ٹارچر ہوا ہوگا ان کے اوپر, میرا خیال ہے وہ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے بیسیکلی. دیکھیے ٹیکنیکلی ایز آئی ٹاک ٹو یو سنا, دیز 3 پیپل آر ناٹ ممبرس آف پاکستان تحریک انصاف. اب کور کمیٹی کا فیصلہ اپنی طرف ہے, ریزولوشن اپنی طرف ہے, لیکن الٹیمیٹ پیروگیٹو جو ہے وہ خان صاحب کا ہے. خان صاحب جب انہوں نے کہا ہے جب میں واپس آؤں گا تو میں کیس ٹو کیس اسٹڈی کر کے دیکھوں گا کہ کون جو ہے وہ پارٹی میں واپس آ سکتا ہے, کون نہیں آ سکتا. سو الٹیمیٹ پیروگیٹو یہ فار دا ٹائم بینگ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ابھی اس وقت نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک کوئکلی ایک سوال یہ کہ اب جو آپ کا مخصوص نشستوں کا کیس ہے, بظاہر اب کچھ گزشتہ روز بھی ہمارے پاس پی ٹی آئی کے گیسٹ ہیں, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید آج یہ دلائل کمپلیٹ ہو جائیں گے, لیکن بظاہر اس کو پرولونگ کیا گیا اور وہ اب معاملہ اگلے ہفتے پہ چلا گیا ہے. ایکسپیکٹیشنز کیا ہے, کیونکہ مخصوص نشستوں پہ کچھ رومرز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ جو ایکچولی پی ٹی آئی کے پاس نشستیں ہیں کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ چلی جائیں. ایسی کوئی ازمپشن یا کوئی افواہ آپ کے ذہن میں ہے کہ درست بھی ہے, یا کچھ امید ہے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے کیس تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ ویک ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس کو پرولونگ کیا گیا تھا. اب اس دفعہ ہمارا خیال تھا, جیسا کہ آپ خود فرما رہی ہیں, کہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب اس کو اگلے ویک تک پھر کر دیا گیا. ان میں یونینیمٹی لگ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان / چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا, اور اس مس انٹرپریٹیشن کے کانسیکوینس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو ڈس انفرینچائز کیا گیا. صحیح. دیٹ مینس کہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ان سے کمٹ ہوا ہے. ہر گند کی جڑ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے ود ریگارڈ ٹو الیکشنز. وہ ہے وہ منبع ہے سارے. نہیں سر, لیکن اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ جس سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں JUIF, وہ بھی وہیں کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس وہ سپریم کورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے دلائل کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ ان سے ہاتھ بھی ملانے جا رہے ہیں. سنا ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جو کہ جج صاحبان جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فرما رہے ہیں. میں آپ سے JUIF کے سٹانس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں. کے ساتھ ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں. ہم کوشش ہے ہماری, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے, اس سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. لیکن ہم ان سے جا کے بات کریں گے, جب ملیں گے بات کریں گے. ہم اس کو پبلک ڈومین کے اوپر کرٹیسائز نہیں کریں گے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک ہمیں ایک دھچکا جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ لگا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایسا سر دو کوئک کوسچنز. ایک تو یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے آپ لوگوں سے 4 نام مانگے گئے, اس کے اوپر آپ لوگوں کا فائنل اگریمنٹ کن ناموں کے اوپر ہو سکا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بہتر, کیونکہ مروت صاحب کے اوپر بڑے آبجیکشنز آ رہے تھے حکومت کی طرف سے. دوسرا سر, یہ اسلام آباد میں جو آپ 6 جولائی کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کراچی میں بھی آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ اگر اس پہ دونوں مجھے کوئکلی آنسر کر دیں. دیکھیے جی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تو ہمارا نام ایک ہی گیا ہوا ہے, وہ ہے وقاص شیخ صاحب. مروت صاحب کا نام دو پہلے گیا تھا, وہ نہیں واپس ہو گیا, بالکل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اور وقاص شیخ صاحب بھی ہمارے نامنی ہے. اب پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے, انہوں نے 4 نام مانگے, 4 نام مانگتے ہیں تو پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا 4 نام بھیجنے یا نہیں بھیجنے, یا کہ ہم نے ایک ہی نام کہنا ہے کہ جی ہمارا نام. ابھی تک یعنی ان 4 ناموں پہ غور نہیں ہوا, ابھی تک نہیں کیا. دوسرا آپ نے الیکشن کے بارے میں کہا ہے, اسلام آباد میں جلسے کے بارے میں کہا ہے. یہ جلسے کے بارے میں آج تھوڑی دیر پہلے تک ہمیں ریٹن فارم میں NOC نہیں ملا تھا. عامر صاحب سے بات ہوئی تھی جو ہمارے اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے جن کو جس TC کو انسٹرکٹ کیا گیا تھا کورٹ کی طرف سے کہ آپ ان کو جلسے کی اجازت دیں, اور وہ وہاں ایگریمنٹ ہوا تھا کورٹ روم میں بیٹھ کے, دونوں لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ 6 تاریخ کو تنول کے مقام کے اوپر جلسہ ہوگا. اس جلسے کے لیے ابھی تک اس مومنٹ تک ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں ملا. اب انہوں نے یہ کہا ہوا ہے, سنا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے نہیں دینا NOC, اور وہ کہتے ہیں مطلب میں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں, نہیں تو میں 4 تاریخ کو NOC دے دوں گا. اب 4 تاریخ کل ہے, ہم دیکھتے ہیں کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ملتا ہے تو جلسہ پھر بھی ہوگا, نہیں ملتا تو میرا خیال ہے کہ جلسہ پھر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سے وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن مجھے ایک کوئک رسپانس آپ سے چاہیے کہ یہ جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں امریکی ایوان نمائندگان میں ہوئی, پھر اقوام متحدہ کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی انسانی حقوق کا جو ان کا کمیشن ہے, لیکن اس کے بعد چلیے قراردادیں تو ہو گئیں جن پوائنٹس جن نکات کے اوپر بھی ہوئیں, لیکن دوسری طرف سے اون چودھری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور وہ 2016 سے لے کے ہسٹری بتانے بیٹھے کہ جی یہ ہوتا تھا اور خان صاحب کے ساتھ میں یہاں جاتا تھا اور اس طرح ہم لابی کرتے تھے, زلفی بخاری صاحب یہ کرتے تھے. تو اس کے اوپر اس طرح کھل کر PTI نے رسپانس کیوں نہیں دیا؟ اس وقت جب خان صاحب کے ساتھ بیٹھے یہ سب کچھ کر رہے تھے, اس وقت خیال آنا چاہیے تھا نا ان کو. اب ان کا ضمیر جاگا کہ جی بیٹھ کے وہاں بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہ ایوان نمائندگان سے ہو یا یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو یہ کمیٹی ہے آن ڈیٹینشنز, ان دونوں میں یہ میرے پاس پڑھی بھی ہوئی ہیں دونوں, پرائمریلی یہ اسی چیز کو ایکو کرتی ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز جو ہیں وہ فراڈولنٹ تھے, پاکستان کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے. اب اس میں صرف یہ نہیں کہ جی آپ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی بات کریں یا آپ یونائٹڈ نیشنز کی آربیٹری ڈیٹینشنز کی جو اوپر جو ورکنگ گروپ ہے اس کی بات کریں. بل ڈیٹ نے بھی یہ کہا ہے, پتن نے بھی یہی کہا ہے. اس کے علاوہ جو EU کا گروپ آیا ہوا تھا آبزرورز گروپ, اس نے بھی یہی کہا ہے. کامن ویلتھ کا آبزرورز گروپ آیا ہوا تھا, اس نے بھی یہ کہا ہے. جتنے بھی اور آبزرورز آئے ہوئے تھے ان سب نے یہ کہا ہے, وہ انٹرنیشنل ہوں یا ہمارے ڈومیسٹک ہوں. پاکستان کا الیکشن ایک فراڈولنٹ الیکشن تھا. یہ پاکستان کے معاملات میں انٹرونشن نہیں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایوان نمائندگان جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ڈائریکٹلی انڈر کام نہیں کرتا. ان کی ایک اپنی آواز ہے, وہ جمہوریت کا بیسس ہے, فلکرم ہے وہ, اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی ان کے تعلقات ہیں یا جہاں بھی ان کی ریچ ہے وہاں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور انسانی حقوق کی پریزرویشن کے لیے ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. لیکن جو چودھری صاحب نے بات کی, آپ صرف یہی کہیں گے کہ اس وقت ان کا ضمیر کہاں تھا؟ مطلب آپ کے خیال میں صرف یہی جواب ہوگا جو انہوں نے الزامات لگائے اس کے اوپر تو آپ نے یہ سر نو نہیں کیا. الزامات کو اسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں بیسیکلی. جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں, عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں, جب سے الیکشن ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو ٹائم لگا, 3 مہینے 6 مہینے لگے, اسی نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں جس کے اوپر ہم پہنچے ہوئے تھے کہ الیکشن غلط ہوئے, الیکشن فراڈولنٹ ہوئے. دیٹس آل. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. مگر میں اون چودھری صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے الزامات صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. بیسس ہی کوئی نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹوٹلی غلط ہے. پوائنٹ آپ کا آ گیا.
سر وقت پتہ ہی نہیں چلا، لیکن بہت سے سوالوں کے جواب آج رؤوف حسن صاحب نے دیے ہیں، سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے لیے بڑے رسپیکٹفل شخصیت انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اور پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور جس طرح انہوں نے کی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد فارم 45 کے حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیل انالیسس بیس رپورٹ نے جاری کی ہے. کیا کچھ اس میں کہا گیا ہے 2024 کی 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے متضاد خبریں ہمیشہ سے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے انتخابات کے بعد جتنے تنازعات اس الیکشن کے حوالے سے کھڑے ہوئے ہیں، ماضی میں بہت کم انتخابات کے اوپر اس طرح کے سوالات اٹھے ہیں. ویسے تو شاذ و نادر ہی کوئی الیکشن پاکستان کی تاریخ کا رہا ہے جس میں کنٹروورسیز پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس الیکشن میں اس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے کچھ وقت پہلے سربراہ پتن کی طرف سے، جو کہ سرور باری صاحب ہیں، ایک رپورٹ جاری کی گئی اور بڑی مفصل رپورٹ ہے جس میں فارم 45 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس ملک کی تقریباً 20 پروونشل کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی ہے، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں تو فارم 45 کے حوالے سے بڑی کنفیوژن نظر آتی ہے. لیکن اس رپورٹ میں اور بھی کچھ ایسے انکشافات کیے گئے ہیں جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خود سرور باری صاحب موجود ہیں، جو کہ سن بھی ہیں، اور خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل انالیسز ہم ان کا عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر گزشتہ انتخابات پر بھی. باری صاحب، پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروگرام میں. سر یہ فرمائے گا کہ اگر عوام کے لیے آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ آپ کے ادارے کی جو رپورٹ ہے یہ کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فارم 45 جو ہے، یعنی کہ فارم 45 جو ہے، یا جس جگہ پر لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، تو پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو 2 فارم تیار کیے جاتے ہیں، اور وہ دونوں فارم جو پولنگ سٹاف ہے وہ مل کر تیار کرتا ہے. جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، مبصرین ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے یہ فارم تیار ہوتے ہیں. ایک فارم 45 ہوتا ہے، اور فارم 45 واحد فارم ہے جس کی بنیاد پر بعد میں دوسرے فارم تیار ہوتے ہیں، یعنی کہ فارم 47، فارم 48 اور فارم 49. 49 جو فارم ہے وہ حتمی سرکاری نتائج پر مبنی ہوتا ہے. اسی طرح فارم 47 جو ہے وہ غیر حتمی نتائج پر ہوتا ہے. لیکن جو فارم 45 ہے وہ بنیادی طور پر تمام جو اس حلقے میں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کا اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ووٹ ان کو پڑا ہے، اس کی ایک قسم کی اعداد و شمار جو ہے وہاں اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں. کتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، کتنی عورتوں نے ووٹ ڈالا، کتنا مردوں نے ڈالا، کون ووٹ کتنے تھے. تو ہم نے جب یہ دیکھا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی، اور یہ بائی چانس ہماری آڈٹ کے دوران سامنے آئی ہے کہ لاہور کی جو 30 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور اس میں سے 20 نشستوں کے جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اس ہیڈ کے نیچے ڈالے ہوئے ہیں ان حلقوں میں، اصل میں وہ فارم 45 ہے ہی نہیں، وہ فارم 46 ہے. اور اسی طرح ایک اور جو فولڈر ہے گوگل ڈرائیو کے اوپر ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر صبح تک موجود تھا، مجھے اس وقت نہیں پتا واقع رہا ہے یا چلا گیا ہے، لیکن وہ فارم 46 جو ہے 2 دفعہ ایک دفعہ فارم 45 کے نیچے اور دوسری دفعہ فارم 46 کے نیچے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی کہ یہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ 20 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں اور ایک قومی اسمبلی کا حلقہ جو NA 125 ہے، انکلوڈنگ جو محترمہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کی کانسٹیچوئنسی 159 PP 159 میں بھی جو ان کے فارم 45 ان کے ہے ہی نہیں. اگر کسی حلقے میں تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم 47 نہیں ہو سکتے، فارم 49 نہیں ہو سکتے. ان کو MP یا MNA ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، وہ غیر آئینی، غیر قانونی بات ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور میں ابھی تک ہم نے لاہور کو تھورولی دیکھا ہے. اچھا باری صاحب، مجھے ایک ضمنی سوال کی اجازت ہے. میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے مریم صاحبہ کے حلقے کا تو ذکر کیا، اور کون سے امپورٹنٹ حلقے ہیں جو آپ کے خیال میں اس میں ان 21 حلقوں میں فال کریں، جس میں ایک قومی اسمبلی اور باقی 20 صوبائی اسمبلیوں کے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو NA 125 ہے جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے، اسی کے نیچے ایک حلقہ ہے 166، اس میں بھی یہی کیفیت ہے. 159 ہے، پھر 158 ہے، 162 ہے. یہ جو سارے حلقے ہیں لاہور کے، اور میں خاص طور پر میں نے اس لیے چیف منسٹر صاحبہ کا جو حلقے کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ ایک اہم پوزیشن ہے.
تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 21 حلقے لاہور کے، اور لاہور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ 14 ہیں اور صوبائی اسمبلی کے جو ہیں 30 ہیں. تو اس کے 30 میں سے اگر 20 کا یہ حال ہے تو یعنی کہ لاہور کی جو ریپرزنٹیشن ہے، جو صوبائی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا وہاں بیٹھنا مشکوک ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا باری صاحب یہ بتائے گا کہ اگر آپ کی بھی نظر سے گزری ہو سر، تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی حوالے سے کیس میں فارم 45 کا ریکارڈ مانگا گیا ہے جو مریم نواز صاحبہ کے حلقوں کا ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ آیا بتائیں کہ کس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئی. تو آپ کے خیال میں اگر یہ میٹر اس طرح کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر انویسٹیگیٹ ہو کے پتہ چلتا ہے کہ فارم 45 تو ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی منسٹرشپ کا کیا سٹیٹس ہوگا، اور یہ پھر کیسے پوزیشن اپنی کلیئر کر سکے گی وہ ایز اے سی ایم؟ دیکھیں جی، آج صبح تک کے جو حالت ہے، اگر اس کو الیکشن، میں نے اخبار میں آج دیکھا تھا صبح کہ جو ای سی پی کو تقریباً 25 جولائی تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ سارا ریکارڈ لے کے آئیں، لیکن یہ کہ ریکارڈ تو ان کے پاس ہے نہیں. وہ اگر فورج کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس فائلیں ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں یا کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں تو وہ تو میچ نہیں کریں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جن حلقوں میں ایسی صورتحال ہے وہاں پر لوگوں کو خود ریزائن کرنا چاہیے، تاکہ جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو حل کرنے کی طرف ہم گامزن ہو سکے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فارم 45 بنیادی فارم ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ فارم 45 کے بغیر جو سیکشن 98(1) اور 2 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے مطابق فارم تیار نہیں کیے گئے. اس لیے جو لیجیٹیمیسی ہے ان لوگوں کی جن کے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر نہیں ہے، ان کی لیجیٹیمیسی مشکوک ہو جاتی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب، سربراہ پتن ہمارے ساتھ یقیناً فارم 45 کے حوالے سے، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے اس حوالے سے بڑے سنگین قسم کے یہ ریزرویشنز ہیں جو کہ اس رپورٹ میں اٹھائی گئی ہیں کہ ویب سائٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کی فارم 45 ہی مختلف حلقوں کا جو کہ 20 کے قریب یہ بتا رہے ہیں موجود نہیں ہے. دوسری طرف پنجاب کے اندر ایک نیا مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک تو پی اے سی کے چیئرمین کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائسز ہیں. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے باہر بھی اپوزیشن کے اراکین کی طرف سے بارہا احتجاج کیا جا رہا ہے اور بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. صحیح معنوں میں پنجاب اس وقت مسائل کی آماج کا نظر آتا ہے. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں حوالہ دیا کہ پنجاب کی کئی صوبائی حلقوں میں اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ خود کئی ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پر سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا واقعی وہاں پر کامیاب ہونے والے امیدوار مسلم لیگ نون کے وہ کامیاب ہوئے بھی ہیں یا پھر نہیں. پتن کی رپورٹ سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ خود پنجاب اسمبلی کے اندر کچھ دیگر مسائل بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو خاصے ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خود مختلف کمیٹیوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں نہ صرف یہ کہ بظاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے، بلکہ کئی کمیٹیوں میں ان کو نمائندگی بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی جو وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں احمد خان بچر صاحب، ان کا نام باوجود ان کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا. اسی کے اوپر ان کی جماعت کا موقف کیا ہے اور خاص طور پر ان کا اپنا کیا موقف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے آگے چلے گی، اسی پر بات کرنے کے لیے خود احمد خان بچر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو قائد حزب اختلاف ہیں پنجاب اسمبلی میں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. احمد خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر فرمائیے گا کہ آپ کا نام تو دے بھی دیا گیا تھا چیئرمین بننے کے لیے، اپوزیشن کی طرف سے آپ کا اور آپ کی جماعت کا یہ حق بھی ہے، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن کیوں روک دیا گیا؟ لیکن جی یہ بات یہ ہے کہ میں تو خیر اس چیز کو بڑا معمولی سمجھتا ہوں، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس میں ہم نے تو تمام کمیٹیز کا فی الحال بائیک آؤٹ کر دی. اصل بات یہ ہے جی کہ جب سی ایم آئی سپیچ کرنے تو وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا اور ہمارا احتجاج بڑا جائز تھا. جو پچھلے 3 مہینوں میں ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ہمارے اوپر جو انہوں نے ناجائز ہمارے ورکرز پہ پرچے کیے اور جو پنجاب کی عوام کے ساتھ وہ کرتے رہے، جس طرح گندم کی پروکیورمنٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور باقی چیزیں ساری جو آپ کے سامنے ہیں وہ ہوئی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہو چکے ایک جیلی مینڈیٹ کے ساتھ محترمہ آئیں اور فارم 47 کا بھی آپ اپنی اس میں اوپننگ میں جو آپ بات کر رہی تھی کہ کئی حلقوں میں یہ مسائل ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رپورٹ کا حوالہ دے رہی تھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، وہ میری نظر سے وہ گزری ہے جی. تو
یہ اس میں یہ ہے کہ ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ ہم کہ میڈم نے اسپیچ کی اور ہم بولے کیوں. تو یہ اسی کا تسلسل ہے. پہلے ہمارا سٹاف واپس کیا, پھر اپوزیشن چیمبر بند کیا, پھر ہمارے 11 ممبرز کو سسپینڈ کیا. تو یہ چیزیں ہیں اسی کا تسلسل. تو یہ کمیٹیز تو کیا ان کے دیکھیں, جب ہم اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا اور عوام کے مسائل کی نشاندہی کرنی, جب ہم یہ بولنے ہی نہیں دیں گے اسمبلی میں کہ اگر یہ کہیں کہ آپ اس قیمت پہ کمیٹیز لیں, یہ اس قیمت پہ آپ اسمبلی کے اندر آئیں کہ آپ بھی خاموش ہو کے گڈی گڈی کھیلتے رہیں, تو یہ نہیں ہوگا. احمد صاحب سر مجھے تھوڑا سا اس کی تصحیح کیجیے گا کہ غالباً 27 کمیٹیاں قائمہ کمیٹیاں بن رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں لوکیشن کے حساب سے. تو سر کیا ادر دین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کوئی بھی کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ پی ٹی آئی کے یا اپوزیشن کے حصے میں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ جو پی ایس سی 1 ہے اس کے علاوہ جو پی ایس سی 2 اور 3 ہیں وہ تو خود حکومت نے ان کی سربراہی لے لی ہے. تو بظاہر ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس ایک ہی جماعت, ایک ہی کمیٹی کی سربراہی آئی تھی. جی نہیں, ہمارے پاس جو ہمارا پروپورشنل حصہ بنتا تھا وہ بنتا تھا آلموسٹ 13 کمیٹیز کا, اور وہ انہوں نے ابھی روک لی ہیں. ٹوٹل ہاؤس کی جو کمیٹیز ہیں آئی تھنک وہ 41-42 ہیں, تو وہ انہوں نے روک لی ہیں. وہ انہوں نے ابھی اناؤنس ہی نہیں کی جو انہوں نے اپوزیشن کو دینی تھی, وہ نوٹیفائی نہیں, اپنی کمیٹیز نوٹیفائی. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ مجھے فرمائیے گا کہ چلیں یہ تو آپ کی کمیٹیوں کا احوال ہو گیا, اب آپ لوگوں کا کیا بس اس میں حکمت عملی یہ ہوگی کہ احتجاج کریں گے, یا کسی پوائنٹ کے اوپر اب صوبائی حکومت سے بات چیت کی کوئی سٹیج ہے جس میں آپ کوئی اپنا ایجنڈا یا نکات لے کے جانا چاہتے ہوں؟ ڈیمانڈز کیا ہیں وہ؟ دیکھیے جی, ہماری ڈیمانڈز, ہم نے ان سے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے, انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے. پہلی بات تو یہ, وہ تو 12.5 کروڑ عوام کو کچھ نہیں دے پا رہے, تو اس 100 بندوں کو وہ فیس نہیں کر سکی. اگر وہ یہ کچھ تو ٹیبل پر رکھیں گے نا آپ کے, یہ اپوزیشن کے طور پر آپ چاہتے ہیں. جی کوئی عرض کر رہا ہوں, ہمارے جو 11 ممبر انہوں نے سسپینڈ کیے, وہ انہوں نے بالکل ایک رچلس, جس طرح میڈم نے کہا تھا کہ ایک فیصلہ میں کروں ان کے ساتھ رچلس ہوگی, تو اس نے وہ رچلس ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ممبر بحال ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے, اور بغیر کسی کنڈیشن کے. اگر یہ آپ کہیں نا جی کہ آپ ممبر آپ کے بحال ہو جائیں گے یا آپ آ جائیں تو آپ احتجاج یہ کریں, اس طرح نہیں ہوتا. اپوزیشن کو آپ احتجاج سے نہیں روک سکتے. بہت بہت شکریہ. قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی احمد خان بچر صاحب پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, یقیناً جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ہے اس کے دعوے دار بھی تھے, لیکن ان کا نوٹیفیکیشن آخری موقع کے اوپر روک دیا گیا ہے, اور تقریباً جتنی بھی کمیٹیوں کی نمائندگی ہیں وہ بھی ہولڈ کر دی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کس طریقے سے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں پنجاب میں نون لیگ کی مشکلات ہیں, وہیں وفاق میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب غیر ملکی دوروں پر موجود ہیں, لیکن آیا ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے وفاقی حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے, اس کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ حکومتیں ماضی سے سبق سیکھتی ہیں, اور یقیناً بہت سے ایسے لوگ حکومتوں کا حصہ رہتے ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں. یقیناً ماضی کی حکومتوں میں بھی ایسا رہا ہوگا. موجودہ حکومت جہاں ایک طرف اپنے اتحادیوں کو منانے کی کوششیں کرتی آ رہی ہے اور اس کے باوجود بھی شکایتیں اپنی جگہ موجود ہیں, وہیں اس وقت کی حکومت کو ایک ایسی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اختلافات سے ٹوٹ پھوٹ سے بھری ہوئی ہے. لیکن اس حکومت کی کچھ بنیادی غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس اپوزیشن کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہونے کا موقع مل رہا ہے. پرسیپشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حکومت کی طرف سے ابھی تک ایسی پالیسیز, ایسی امپلیمنٹیشنز بظاہر بہت کم نظر آتی ہیں جن سے حکومت کے اچھے کاموں کی تشریح ہو سکے. بجٹ کے حوالے سے ایلوکیٹ کرنے کے مختلف اقدامات ہوں, یا پھر آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں, یا پھر مختلف ممالک کے دورے ہوں. خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت بھی باہر ملک دورے پر ہیں, لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آیا خود ملک کے اندر رہتے ہوئے سیاسی محاذوں کے اوپر وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو رہے ہیں. دوسری طرف پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی سپیڈ سے بڑھ کر کام کریں, وہیں ان کے لیے پنجاب میں مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. لیکن بظاہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے نمبرز کے معاملات میں دیکھا جائے تو معیشت میں بہتری کے آثار تو نظر آ رہے ہیں, لیکن سیاسی طور پر یہ حکومت آہستہ آہستہ تنہا ہوتی نظر آ رہی ہے. آخر غلطی ہو کہاں رہی ہے, اسی کے اوپر پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بلکہ سابقہ حکومت میں
वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद है। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि सहाफ़त से लेके इत्तलात तक का सफ़र और फिर वापस इत्तलात से सहाफ़त तक का सफ़र, इस वक्त की हुकूमत का अगर आप तज़िया करें तो आपके ख़्याल में हुकूमत कुछ ना कुछ तो अच्छे काम कर रही है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि महंगाई में अगर मामूली भी सही तो कमी तो आई है। IMF भी बात करने की पोजीशन में आया है। पीपल्स पार्टी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी आपको बजट में वोट दे देती है, लेकिन ये हुकूमत अपनी तशहीर क्यों नहीं कर पा रही है अच्छे कामों की? और अपोजिशन को अगर आप देखें तो रोज़ मजबूत से मजबूत हो रही है। मेरे ख्याल में कुछ जमातें हैं जिनकी महारत है बयानिया साजी में, जिनमें PTI भी है। आपको याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो जब भी कोई बहरान आता या कोई बड़ा मामला होता तो पहला जो इजलास है वो उस मसले पर नहीं होता था, बल्कि जो उनके तर्जुमान थे उनके इजलास होते थे। आप अगर पुरानी खबरें कि इस पर स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि जी हमने कहना क्या है, ठीक, मसले को कैसे हल करना है, उसकी बजाय जो तनकीद आ रही है उसका जवाब कैसे देना है। तो हालांकि मुस्लिम लीग नून पुरानी जमात है और उसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि बहुत सारे जो अच्छे बोलने वाले हैं वो जब अपनी वजारतों के अंदर फंस जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी में और हल्के के मसाइल में, तो वो उनके पास न वक्त होता है न वो फोकस होता है। बिल्कुल सही। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जी वो अपने बयानिए को भी ठीक करें। लेकिन सर अब ये बताएं कि बज़ाहिर तो नवाज़ शरीफ साहब भी हुकूमत के कोई बहुत करीब नहीं नज़र आते। उन्होंने 3-4 मरतबा स्टेटमेंट दिए, बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए, हुकूमत से मायूसी के सख्त फैसलों पर उन्होंने तनकीद भी की। आपके ख्याल में मियाँ साहब खुद इसको डिसऑन करते हैं, फोकस उनका शहबाज शरीफ साहब के बजाय मरीम साहिबा की सूबाई हुकूमत है, वजह क्या है कि वो क्या अपने आप को डिसमेंटल समझते हैं या उनको ज़बरदस्ती निकाला गया है? वो सिचुएशन क्या है आपके ख्याल में, अगर एज अ एनालिस्ट आप रीड कर सकें? देखें, आप एक टिकट में दो मज़े नहीं ले सकते। आपकी जमात इक़्तिदार में है, उसका अच्छा बुरा जो है उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, द गुड एंड द बैड एंड द अगली वाट एवर इट इज़। तो ये नहीं हो सकता कि जी क्योंकि मैं ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं हूँ इसलिए आप जो है वो इसकी मिल्कियत नहीं लेंगे, वो उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, बजट सेशन में वो तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि वज़ीर आज़म जब कल वापस आएंगे तो आपको एक अहम सियासी एक दौर उसकी झलक मिलेगी। ठीक, आप देखेंगी कि नवाज़ शरीफ भी आपको सरगर्म दिखाई देंगे और वज़ीर आज़म भी, मेरा ख़्याल है सबसे पहला जो एक पेशरफ्त है वो होने वाली है अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। मेरा ख़्याल ये है कि जल्द ही आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे। आप ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी जाएगा। KP में तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुला ली है, उस पर रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं किया है फ़िलहाल, लेकिन वो तो ऑलरेडी इस पर कर रहे हैं काम। वो बुनियादी तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ करने की उन्होंने कोशिश की है। अच्छा, असल जो बात है अब ये कह रही कि वफाकी हुकूमत इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। ठीक, मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म इसमें इनिशिएटिव लेंगे और उनको करना भी चाहिए, और ये मामला पार्लियामान में भी आएगा, उसमें इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी होंगी, क्योंकि जो इस वक्त अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दों से लड़ेंगे, कौम दहशत गर्दी से लड़ेगी, कौम से रियासत के तमाम इदारे, वरना ये मुमकिन नहीं है। ख़तरात जो है वो मुआशी ख़तरे का तो आपने बताया ही, आपके गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, आपके सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स का मामला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, वो है आउट ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, जिस तरह के वाक़यात हुए हैं मॉब लिंचिंग के और दूसरे, बिल्कुल उसमें कौन सी सरमायाकारी आनी है? बिल्कुल, जब तक आप इन तमाम ख़तरात का मुकाबला नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद दिनों में
آپ کو سیاسی محاذ پر وزیر کچھ اعظم بہتری بھی نظر آئے گی. ٹھیک. وزیر اعظم بھی سرگرم نظر آئیں گے اور نواز شریف بھی. بالکل ٹھیک. وقت ختم ہو چکا ہے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جے یو آئی فے کا بیانیہ آج کل کیا ہے؟ مطلب کہتے کچھ ہیں اور اسمبلی معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کے دلائل کی حمایت بھی کر دیتے ہیں, باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے اتحاد بھی کرنا ہے, لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. تو اگر مجھے مختصراً بتا دیں کہ یہ جے یو آئی فے کا بیانیہ آج کل تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سیاست مقامی ہوتی ہے اور وہ جو مولانا صاحب ہے وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ یہ جو بارگیننگ کی, جو مانگ تانگ کی اور جو بھاؤ کی جو سیاست ہے, ان سے بہتر اور کوئی کھیل نہیں سکتا. وہ نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو نئی ان کی پینگیں ہیں اس کے نتیجے میں وہ ان محفوظ خصوصی نشستوں سے محروم ہو جائیں. وہ اس لیے اس معاملے پہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, باقی معاملوں پہ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق نگراں وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں اور بہت ہی سینئر صحافی بھی ہیں, سیاست کے داؤ پیچ کو بخوبی جانتے اور سمجھتے بھی ہیں اور بڑی اچھی تصویر کشی بھی اس کی ہے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف ہو یا حکومت ہو اپنی طرف سے چالیں بھرپور چلنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کس سیاسی جماعت کی چالیں بہتر ثابت ہوتی ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.